کسی بھائی نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں، گناہ پر اس کی پکڑ کیوں ہوتی ہے اور وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں آپ نے اصل میں آپس میں مد مقابل لا کر یہ سوچا کہ شاید دونوں ایک ہی مفہوم کی ہیں، حالانکہ دونوں کا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی ان میں آپس میں تقابل ہے ہی نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو صرف اس کی قدرت کاملہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی ہل نہیں سکتا، اگر اللہ چاہے کوئی بندہ گناہ نہیں کر سکتا، اللہ چاہے کوئی بندہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، اس کا ہاتھ وہیں پر جم جائے، یہ اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے اور اس کا اقرار ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام تر قدرت کے باوجود انسانوں کو ایک امتحان میں مبتلا رکھنے کا ارادہ فرمایا، اس کے لیے اسے پازیٹیو چیزوں کے اسباب بھی دے دیے، یعنی ہدایت کے اسباب بھی عطا فرمائے اور گمراہی کے اسباب بھی پیدا کر دیے، اور اس کو عقل عطا فرمائی اور ایک تھوڑا بہت قدرت و اختیار دیا کہ وہ اپنے قدرت اور اختیار سے ہدایت کو اختیار کر لے یا گمراہی کو۔ گویا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تسلیط و تسلط نہیں فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے والے حصے کے مطابق تمام کو مسلمان کر دیتا۔ یہ کئی جگہ قرآن میں اللہ نے خود بیان فرمایا، اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت پر کر دیتا، ایک امت واحدہ بنا دیتا، سب کو جنت میں ڈال دیتا۔ تو اس لیے اللہ اس پر قادر ہے، لیکن اس نے اس مقام پر لوگوں کے امتحان کے لیے انہیں ایک تھوڑا سا اختیار دیا کہ اپنی عقل کو صحیح استعمال کرو، نفس و شیطان سے مقابلہ کرو، دنیا سے مقابلہ کرو، مخلوق سے مقابلہ کرو۔ انبیاء علیہ السلام اور وہ نہ رہیں تو ان کے متبعین، ان کے وارثین یعنی علماء کی اتباع کرو، قرآن تمہارے درمیان موجود ہے اس کی پیروی کرو، حدیثوں کی کرو اور جنت کا راستہ اختیار کر لو۔ اب چونکہ ہمیں اس میں اختیار دیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں مجبور محض نہیں کیا ہے، لہذا اس کی قدرت اپنے مقام پر کہ اس کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور یہاں چونکہ ہمیں اختیار دے دیا اپنی تمام تر قدرتوں کے باوجود، اس لیے ہم معصوم نہیں بن سکتے کہ یار ہم نے کوئی، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں گناہ سے نہ روک لیتا تو میری کیوں پکڑ ہوگی؟ پکڑ تو ہوگی، اور اگر آپ اتنے ہی معصوم ہیں تو آپ کے منہ پہ کوئی تماچا مارے تو پھر کیوں اس کو پکڑتے ہیں؟ وہ تو پھر یہ کہیں نا کہ اللہ نے کیا، پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر، کیوں آپ کیس کر دیتے ہیں؟ کیوں اگر کوئی پیسہ چھین کے لے جاتا ہے تو آپ ناراض ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے خود انسان بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر قدرت کے باوجود، اپنی طاقت کے باوجود بندوں کو بھی تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اسی میں ان کا امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب امتحان میں مبتلا کیا تو اپنی قدرت کی وجہ سے کسی کو مجبور نہیں کر دیا، اور امتحان ہٹا لیں پھر وہی بات ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ بھی اڑ کر وہاں پر نہیں جا سکتا، چاہے آپ کئی ہزار میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلا دیں، ذرہ اپنے مقام پہ ٹک کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کے تحت ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ کیا نماز میں جب ہم اتحیات پڑھیں، پھر درود پاک، پھر دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہم آمین کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے الحمد کے بعد بھی آمین کہتے ہیں، لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ جب کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں تو جہاں تک سنت سے ثابت ہے وہیں تک رکھیں، کیونکہ پھر ہم اس کی تلقین کرتے ہیں اپنے بچوں کو، پھر وہ اس میں تھوڑی سی ایڈنگ کرتے ہیں، پھر ایک اور آدمی ایڈنگ کرتا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں کہ اگر آپ لوگوں سے اصل دین کے بارے میں معلوم کریں، جو حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر بیانی اصل شکل میں آیا، وہ تو بہت ہی کم آپ کو نظر آئے گا، اور اپنے پاس سے پھلڑیاں اور ایڈنگ ہم نے اتنی کر دی ہے کہ وہ اصل شکل اس کی مسخ ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ میں عوامی ایڈنگ کی بات کر رہا ہوں، اگر علماء اسلام کسی صحیح مصلحت کی بنا پر کسی چیز کی اجازت دیں تو وہ عین شریعت ہی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں حکم والے ہیں، اور حکم والے سے مراد علماء، مفتیان کرام جو لوگوں کو مسائل سکھاتے ہیں، احکام بیان کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔
تو جب اللہ نے فرما دیا کہ ان کی اطاعت کرو تو اس کے مطلب اگر وہ اپنی رائے سے کوئی چیز قائم کریں گے اور متفق علیہ رائے ہوگی، اجتماعی رائے ہوگی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ میں عوامی بات عرض کر رہا ہوں، جیسے اب آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی ایسی چیز ہم شامل کر دیتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو بھی سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے بچے نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن یا حدیث سے ثابت شدہ ہے یا ہمارے دادا جان یا دادی جان نے اس کو ایجاد کیا تھا، اور اسی سے پھر خرابیاں آگے چلتی رہتی ہیں۔